عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی مشکل گھڑی سے گزرتا ہے، کسی مشکل راستے سے گزرتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد والے راستوں سے نہ گزرے۔ وہ عام طور پر لوگوں کو بتاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے کہ اس طرح میرا یہ تجربہ رہا ہے، آپ ایسی غلطیاں مت کرنا، دوسروں کو ان تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قابل تعریف شخص ہے۔ لیکن دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ جس طرح کے معاملات خواتین کے ہیں، عورتوں کے جس طرح کے معاملات ہیں، ایک عورت جب وہ بہو بن کے کسی گھر میں جاتی ہے، کیونکہ ہمارا سماج بالکل ظلم کا ایک یہ سمجھ لیجیے ظلم متعدی کا عادی ہو چکا ہے بالکل۔ تو جب وہ بہو بن کے کسی گھر میں جاتی ہے ایک نوجوان لڑکی، تو وہ جو ظلم 20-25 سال تک سہتی ہے جب تک کہ وہ خود ساس نہ بن جائے، تو اور جو نندوں سے وہ پریشانیوں اور پریشر جھیلتی ہے جس طرح کا، اور جو تانے دیورانیوں جیٹھانیوں کے وہ جھیلتی ہے، وہ ساری مشکلات دیکھنے اور سہنے اور برداشت کرنے کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچتی ہے، وہ ساس بنتی ہے، تو اس کے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو دکھ میں نے دیکھے ہیں، جس طرح کا ٹورچر میری ساس نے مجھے کیا، جس طرح سے پریشان مجھے میری نندوں نے کیا، جس طرح سے مجھے بدنام کرنے کی میری دورانیوں میری جو جیٹھانیوں نے کوشش کی، میرے گھر میں اگر کوئی بہو آئے گی، میرے گھر میں بھابھی آئے گی، میں کسی کی نند بنوں گی، تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی، اسے ان مشکل گھاٹیوں سے نہیں گزاروں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن افسوس وہ جن مشکل گھاٹیوں سے گزرتی ہیں، انہی مشکل گھاٹیوں سے پھر وہ اپنی بہوؤں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنی دورانیوں کو اور اپنی جیٹھانیوں کو گزارنے کی کوشش کرتی ہیں، جو بہت ہی زیادہ قابل افسوس بات ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے ایک طرف، لیکن لوگوں پر کیا گیا ظلم یہ تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے سب کچھ ختم کروا سکتا ہے۔ حدیث شریف سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔